ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز ایک رات کے اندر اندر آپ کا مسئلہ حل ہوگا، ایک رات کے اندر۔ یہ ایسا گارنٹیڈ وظیفہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ فوراً دل میں اثر کرنے والا۔ جو چاہتا ہے نا یار میں وظیفے کرتا ہوں میرا کوئی وظیفہ اثر ہی نہیں کرتا، کوئی وظیفہ اثر ہی نہیں کرتا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں اگر ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ پہلی رات ہی دل پر اثر نہ کرے تو پھر کہنا انشاءاللہ العزیز، لیکن یہ صرف ایک رات کا وظیفہ ہے انشاءاللہ، پھر اس کے کرشمہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، ایک رات کے اندر اندر آپ کا مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ ایک رات میں ہی محبت کا اثر دیکھیں، اور انتہا درجے کا یہ ایک طاقتور وظیفہ ہے جو دل میں فوراً جگہ بنانے والا ایک خاص عمل ہے۔ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر وظیفہ کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، تو آج کے وظیفے کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ بغیر شرائط کے اگر آپ عمل کریں گے یا پھر کچھ شرائط میں ناغہ ہو جائے گا تو پھر رجت ہو جاتی ہے، چونکہ رجت ہوتی ہی اس لیے ہے کہ آپ نے کسی ایسے آدمی کا وظیفہ اٹھا لیا گوگل سے، یوٹیوب سے، جو خود کامل نہیں ہے، یا پھر وظیفہ کرتے کرتے شرائط میں ناغہ کر دیا ہے، یا وظیفہ کرتے کرتے ناغہ کر دیا ہے، تو پھر رجت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ اور جب رجت کا معاملہ بن جائے تو پھر آپ لاکھوں وظیفے کرتے رہیں، کوئی وظیفہ بھی اثر نہیں کرتا۔ اس لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ رجت کا آخری حال، جس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن کے اندر موجود ملے گا۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ وظیفہ کرتے ہیں لیکن وظیفہ اثر نہیں کرتا، تو پھر یہ رجت کا معاملہ ہے، اور رجت کے لیے سب سے پہلے رجت کا وظیفہ کریں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد آپ جو بھی وظیفہ کریں گے تو ٹھک ٹھک اثر کرتا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو دوستو آج کے وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوستو نماز کی پابندی کیا کریں، نماز کی پابندی کیا کریں، جتنا ہو سکے۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ اس لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کی تلقین کی جائے، جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر تھپڑ مار کر بھی پڑھایا جائے۔ یعنی نماز ایک اہم چیز ہے۔ اس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ تو دوستو نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ نماز کافی انسان کو بے حیائیوں سے روکتی ہے، نماز سے کافی مشکلات انسان کے حل ہوتے ہیں۔ نماز بڑی اہم چیز ہے دین اسلام کے اندر، اہم ترین رکن جو ہے وہ نماز ہے۔ کوشش کریں کہ نماز کی پابندی لازمی کریں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی۔ انشاءاللہ انتہا درجہ آپ فائدہ پائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ دوستو قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت جب انسان کرتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کوشش فرمائیں کہ انشاءاللہ العزیز مولا کریم اپنے فضل سے کرم نوازی فرمائے گا، اور اپنا فضل فرمائے گا، انشاءاللہ دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ کوشش فرمائیں قرآن کریم کی تلاوت لازمی کیا کریں، یاری لگائیں قرآن سے یار۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ پختہ توبہ رب کی بارگاہ میں گناہوں سے کریں، گناہوں سے پختہ توبہ کریں۔ توبہ نصوحہ، توبہ کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مولا کریم دل کا سکون عطا فرماتا ہے، انسان ذہن کا سکون پاتا ہے، توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم میں فرمایا واللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں
والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار اپنے گناہوں سے پختہ توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ بڑے ہی بابرکت مہینے آ رہے ہیں، ان مہینوں میں اپنے رب کی رحمت کو لوٹیں، کوشش کریں اور کوشش فرمایا کریں وقتاً فوقتاً تھوڑا بہت صدقہ لازمی رب کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ صدقے سے انسان کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، حل ہوتی ہیں، کوشش فرمایا کریں۔ تو ان وظائف کے ساتھ آپ، ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز ایک رات کے اندر اندر آپ کا مسئلہ حل ہوگا، ایک رات کے اندر۔ یہ ایسا گارنٹیڈ وظیفہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ فوراً دل میں اثر کرنے والا۔ جو چاہتا ہے نا یار میں وظیفے کرتا ہوں میرا کوئی وظیفہ اثر ہی نہیں کرتا، کوئی وظیفہ اثر ہی نہیں کرتا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں اگر ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ پہلی رات ہی دل پر اثر نہ کرے تو پھر کہنا انشاءاللہ العزیز، لیکن یہ صرف ایک رات کا وظیفہ ہے انشاءاللہ، پھر اس کے کرشمہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، سب سے پہلے وضو کریں، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھ کر پھر گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ گناہوں سے توبہ کر کے پھر 100 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، 100 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر 541 مرتبہ یہ اسم اعظم پڑھنا ہے، یا ودودو یا ودودو، 541 مرتبہ، اور پھر 100 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ العزیز ایک رات کے اندر اندر آپ کا مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔